مسٹر غلام حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. نیوہم جماعت سے آیا ہوں. میرے پاس 2 سوالات تھے. ایک کا تو جواب مجھے آلریڈی مل چکا ہے پہلے جوابات میں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی کی پیشین گوئی سے متعلق، جس میں کہ وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو ختم کرے گا، کیا اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، بیٹھیں سے. امام اول تو یہ کہ سوال درست فرما لیں، امام مہدی کے حوالے سے نہیں فرمایا بلکہ مسیح کے حوالے سے فرمایا ہے، اور اس میں بڑی گہری حکمت ہے. ان کا جھوٹا خدا جو بنا ہوا ہے، فرضی خدا کہنا چاہیے، وہ مسیح ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، مسیح کو امت محمدیہ میں پیدا کر کے اس سے ان کی صلیب توڑنے کا کام لے گا. اس سے زیادہ پر حکمت کلام اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی گہری منطق ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسیح اصل مسیح ہے وہ تو صلیب کا دشمن تھا، اور ان لوگوں نے اس کو صلیب کا حصہ بنا کر پوجا شروع کی ہوئی ہے. اس لیے آنے والے کو مسیح کا لقب دینے میں یہ بھی حکمت ہے کہ جو اصلی اور حقیقی مسیح ہے وہ آئے گا تو امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی کے طور پر آئے گا. کہاں خدا کا بیٹا اور حاکم سب نبیوں پر، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا مسیح. اور اس کا اولین کام یہ ہو کہ صلیب کو توڑ دے گے. اب سوال یہ ہے کہ مسیح جو اس کی بات ہو رہی ہے وہ اصلی اور حقیقی ہے، یا جماعت احمدیہ کا عقیدہ درست ہے کہ یہ ایک تمثیلی نام ہے جو اس کو دیا جائے گا؟ یہ فیصلہ کرتے ہی حدیث کی سمجھ آ جائے گی. اگر حقیقی ہے تو پھر صلیب بھی حقیقی، پھر جیسا مسیح پرانا اور اصلی ویسا ہی صلیب بھی حقیقی ہوگی. پھر آتے ہی مسیح کا کام یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں صلیبیں توڑنے کا سفر اختیار کرے. ساری دنیا میں جتنی صلیبیں ہیں اتنے انسان بھی نہیں. یہ جو کیتھولک ممالک ہیں ان میں تو صلیبوں کی اسی کثرت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ صلیبیں توڑے گا اور پیدل چلے گا، اس کے گھوڑے کی کوئی بات نہیں. دجال کو تو گدھا مل جائے گا، بہت تیز رفتار ہوگا. مسیح بیچارہ کس سواری پر پھر کے وہ صلیبیں توڑتا پھرے گا. اور ساری دنیا میں صلیبیں توڑ کے بھی نبی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ جا رہا ہے تلاشی دے رہا، نکالو جی، جیسا پولیس چھاپے مارتی ہے گھروں میں صلیبوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، ان معنوں میں نہیں ہو سکتا. ایک کامل فہم عقل کا نبی، ایسا جو حکمتوں کا سرچشمہ تھا، وہ ایسے نبی کی پیشگوئی کر دے جس کے متعلق قرآن سنت میں اشارتاً بھی ذکر نہیں کرتا. کبھی کوئی نبی ایسا ہوا جو اس طرح صلیبیں توڑتا پھرے دنیا میں؟ یہ ظاہری طور پر بعض علامتیں توڑنے لگے، لیکن صلیب ٹوٹنے کا ایک ظاہری معنی، یعنی ظاہر معنی ہے مگر حقیقی نہیں، وہ معنوی طور پر وہ پہنایا جائے گا. مفہوم یہ ہے کہ جو صلیب کی طاقت کو توڑ دے گا، جو صلیب کے دلائل کی کمر توڑ دے گا، ایسی دلیل پیش کرے گا کہ صلیب باقی نہیں رہے گی. یہی معنی ہے جو عقل کا معنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. اس پہلو سے آپ اب ساری امت کے عقائد کا مطالعہ کر لیں. آج کل جماعت احمدیہ کے مخالفین علماء کا جو ہم پر قتل و غارت کا فتویٰ ہے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مسیح کو فوت شدہ مانتے ہیں، مسیح کے زندہ آسمان پر جانے کے قائل نہیں ہیں. اور یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرت مسیح موعود نے ہمیں سمجھایا کہ صلیب کی زندگی مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے. مسیح کو مار دو تو صلیب ٹوٹ جائے گی، اور مسیح کو مارو قرآن اور حدیث کے حوالے سے، مسیح کو مارو یہ نیو ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ جدید کے حوالے سے، پھر دیکھو ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بہت ہی پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ مجھے خدا نے اس صلیب کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے جس نے مسیح کے بدن کو توڑا تھا. یعنی انتقام مسیح کے حق میں ہے، اور اس کے دین کا بھی تو بھی تباہ کر دیا.
تو یہ کسر سلیب ہے. یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا میں احمدیوں سے مقابلہ کرنے سے بہت سخت لوگ گھبراتے ہیں. سب سے زیادہ دشمنی پادریوں کو ہم سے ہے، اور یہاں وہ ایسے اشتہار بھی شائع کرتے ہیں. انگلینڈ میں ابھی حال ہی میں ہو چکے ہیں بڑے سخت تعصب کے، جو مولویوں سے دلیلیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان کے مرزا صاحب نے ہمارے نبی کی، ہمارے ابن اللہ کی بڑی سخت اطاعت کی ہے، بڑی گستاخیاں کی، اور یہ کہہ کے جوش دلاتے ہیں، اور مسلمان ساتھ چلتے ہیں پیچھے، مولویوں کے چیلے جتنے ہیں. کیوں وہ ایسی دشمنی ہے؟ اس لیے کہ صلیب توڑ دی. ہم کہتے ہیں دلائل سے آؤ ہمارے سامنے، ہم صلیب توڑتے ہیں، تم اس کو ثابت کر کے دکھا دو. تو صلیب وہ ٹوٹتی ہے جو دلائل سے تو وہ ٹوٹتی ہے. اور حضرت مرزا صاحب کے سوا اور کون ہے جس نے یہ کام کر کے دکھایا ہو؟ اگر آپ غیروں کی گواہی چاہتے ہیں تو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن علماء تھے، ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اقرار رکھتا ہوں. وہ نور محمد صاحب، کیا نام تھا، نقشبندی، اشرف علی صاحب تھانوی کے قرآن کریم کے ترجمے پر نوٹ دیتے ہوئے جہاں حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے، مولوی نور محمد صاحب چشتی نقشبندی لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ عیسائی ہندوستان کو کلیتاً عیسائی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور نہ مسلمانوں کے پاس دفاع کی طاقت تھی نہ غیروں کے پاس. اس زمانے میں پادری لیفرائے امریکہ سے تمام ان کی دولتوں اور دنیاوی ذرائع کا سہارا لے کر آیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں آنن فانن شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک سارے ہندوستان کو عیسائی بنا دوں. اب اس کا اقرار سنیں مولوی صاحب کا. اس وقت مرزا مولوی لکھا ہے اس نے، مولوی غلام احمد قادیانی سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہا اس کو کہ جس مسیح کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو میں اس کی موت ثابت کرتا ہوں. چنانچہ اس ایک دلیل کی طاقت سے پادری لیفرائے کے چھکے چھڑا دیے، اور وہ ہفتہ عشرہ میں ہی اس کی صف لپیٹے گی اور واپس بھاگ گیا. یہ جو اقرار ہے یہ کسی احمدی کا تو نہیں، کسی نیوٹرل مولوی کا نہیں، مخالف مولوی کا ہے. تو کسر سلیب تو ہو گئی. جادو وہ جو سر چل کر بولے اس طرح سلیب ٹوٹتی ہے عقائد کی روح سے، ورنہ سلیبیں توڑنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں. اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو مولوی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اترے جو پہلے سلیبیں توڑے پھر سور مارے، تب جا کے ان کو روحانی زندگی ملے گی. کیسا خوفناک نقشہ ہے. کبھی کسی قوم کو ایسی خوفناک افیم میں مبتلا نہیں بنا کیا گیا جیسے یہ افیم ہے کہ تو آرام سے بیٹھے رہو، جو گناہ کرنے ہیں بے شک کرو، ہمیں نہ چھوڑنا پلیز. ہماری امامت، ہماری سیادت، ہماری قیادت کو خطرہ نہ ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جو مرضی کرتے کرو، امت محمدیہ تم، پھر بھی تم بخشے جاؤ گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک زمانہ آئے گا جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، وہ اسلام کے سارے دشمنوں کو بھی مار دے گا، اور سور کا تو نشان نہیں چھوڑے گا دنیا میں، اس کا بیج مار دے گا اور صلیبیں توڑ دے گا. اب بتائیں یہ نجات کا تصور ہے جس کے اوپر آپ زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں؟ اتنا کچھ گزر گیا عالم اسلام سے، پارا پارا ہو گئی امت، فتنوں میں مبتلا، ہر قسم کی برائیوں نے جنم لے لیے. ایک ملک پاکستان میں اتنی برائیاں ہو گئی ہیں کہ سارے عالم اسلام میں بانٹ دی جائے تو ان کو بھی کالا کر دے گی. کون سی برائی ہے جو وہاں نہیں؟ اور سب مولوی خوش ہیں، کچھ نہیں. کہ دیکھو ہمیں نہ چھوڑنا، احمدی نہ ہو جائے، دو اسلام کے تقاضے ہیں بس. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. کچھ ہوش کریں، عقل سے کام لیں. ایسا مسیح جو اس طرح کی صلیبیں توڑے اور ظاہری سور مارے، یہ مولوی کے تصور کا مسیح ہے، حقیقی نہیں ہے. وہی مسیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ غلامی میں آپ کے پیغام کی حفاظت کے لیے، آپ کے پیغام کے دفاع کے لیے صلیب کی روح توڑنے کے لیے آئے گا، اور وہ آ چکا ہے ہمارے نزدیک۔ اس نے دلائل کی روح سے ان کے منہ بند کیے ہیں ہمارے